کر درست ہو جاتی ہے۔ دیکھیں درہم و دینار، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، جن کو ہم اپنا بڑا بہترین ساتھی سمجھتے ہیں نا، رفیق، بہترین رفیق، ظاہر ہے عزت ہے، مقام ہوتا ہے جی، لیکن یہ اتنے بدترین ساتھی ہیں، اتنے بدترین ساتھی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، جب تک ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو ساتھ رہے، جو ساتھ نبھائے، جو تعلق میں آگے نکلنے والا ہو، یہ ایسے بدترین ساتھی ہیں درہم و دینار، سونا اور چاندی، روپیہ اور پیسہ، جب تک انسان سے جدا نہ ہو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ آپ کسی کو دیں گے تو شاید فائدہ ملے گا، ان رفقا کو اپنے سے دور کریں گے تو فائدہ دیں گے۔ اتنے بدترین ساتھی ہیں، اور ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، تو یہ جو زلزلے آئے ہیں، ترکی نے بھی، شام نے بھی، ان ممالک نے کہ قونصل خانوں نے، سفارت خانوں نے براہ راست بھی اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی براہ راست نہیں کرنا چاہتا ہماری تحریک کے ساتھ تعاون کریں، امانتیں ہمارے سپرد کرے، تو ہم انشاءاللہ ان کے سفراء اور قونصل جنرل کو پہنچا کے ان سے رسیدیں لے لیں گے۔ تو ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ زلزلے کے علاوہ پاکستان میں جو سیلاب زدگان متاثرین ہیں، اول جو ان کی ضروریات تھیں وہ تو چلو پوری ہوگی، ایمرجنسی طور پہ آپ نے خوراک بھیجی، کمبل بھیجے، رضائیاں بھیجے، لیکن حقیقت میں وہاں پہ بھی ابھی بہت زیادہ امداد کی ضرورت ہے۔ ان کے گھر بننے والے ہیں، مساجد ٹوٹ چکی ہیں، مدارس بننے والے ہیں۔ تو آپ احباب جب بھی کوئی پریشانی ہو، مشکلات آئیں، ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ کئی مرتبہ اللہ رب العزت ان کمزور لوگوں کی مدد کی وجہ سے آپ کے اوپر خیر و برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مرکز کے جو مینیجر ہیں، ان کی والدہ بھی شدید بیمار ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر توقیر صاحب، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر شفیق الرحمان فروخ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے اس باپ بیٹے نے بھی عصر حاضر میں دور ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ کر دی۔ ڈاکٹروں نے کہا بچ نہیں سکیں گے، کوئی چانس ہے؟ جی ہاں، ایک چانس ہے کہ اگر گردہ مل جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بچ جائیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے بچ جائیں۔ بیٹا ایسا فرما بردار ہے، کہا کتنے % چانس ہے؟ میں مثالیں دے رہا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا بہت کم چانس ہے، اب بہت 1% چانس بھی ہے گردہ دینے سے بچ جائیں گے۔ جی ہے، میں اپنا گردہ دیتا ہوں۔ بیٹے نے گردہ دیا، ٹرانسپلانٹیشن کے دوران ہی ان عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم باپ بیٹوں کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ بیٹا دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ ایسی محبت کی ہے، اور باپ بھی طلبہ جانتے ہیں کہ کیسے ہمیشہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ۔ ان کا بھی انتقال ہوا، تو ہم دعا کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، گالی کو معاف فرما، غیبت کو معاف فرما، چغلی کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے روح و بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ روح اور بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے جس جس حصے نے جو جو گناہ کیے، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک فرما، یا اللہ اس جمعے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم میں کوئی جہنمی لکھا ہے کہنے والا یا سننے والا، یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا، اللہ آزاد فرما۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے اٹھے ہوئے، یا اللہ اگر کہنے والا یا سننے والوں میں سے ایک بھی جہنمی ہے، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ آگ سے آزاد فرما، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ساتھی پریشان ہے رزق حلال کے لیے، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما،
یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو جعلی مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو جعلی مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ جتنے والدین توحید پر فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ جتنے رشتہ دار اعزاء و اقارب والدین چچا چچی خالو خالہ یا اللہ ماموں ممانی یا اللہ جو قبروں میں یا اللہ جتنے رشتہ دار بہن بھائیوں میں سے یا اللہ قبروں میں پڑے ہیں یا اللہ جو بھی عزیز قبروں میں پڑا یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کو نزول فرما، یا اللہ ان کو یہ پیغام پہنچا کے ان کے پیچھے دعائیں کرنے والے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے عذابوں میں تخفیف ہو رہی ہے، یا اللہ ان کے مقام بلند ہو رہے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا کہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے دعائیں کریں، یا اللہ قبر میں پڑا ہوا کوئی بھی عزیز رشتہ دار دوست ہے یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ اس کو قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما، قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما، قبر میں اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ جو ڈاکٹر تقیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ مولانا شفیق الرحمان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ہمارے بھائی کی والدہ یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ سجاد بھائی کی والدہ شدید بیمار ہے یا اللہ خون کی الٹیاں آ رہی ہیں یا اللہ شفا دینے والے آپ ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ یا اللہ سفارش کر رہے ہیں یا اللہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ اس کے دل کے اوپر اطمینان اور سکون کا نزول فرما، یا اللہ ان کی بے چینیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی بے قراریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی والدہ کو مکمل شفا یاب فرما، یا اللہ جتنے والدین بیمار ہیں یا اللہ جتنے کہنے والے سننے والے ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما، یا اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری دور فرما، یا اللہ ساتھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہن بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ نیک سالے رشتے نصیب فرما، یا اللہ نیک سالے رشتے نصیب فرما، اور یا اللہ جن کی نسبتیں رشتے طے ہو گئے ہیں یا اللہ بیٹیوں کو یا اللہ آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کو آباد فرما، یا اللہ بیٹیوں کے اوپر کبھی کوئی غم نہ آئے، یا اللہ بہنوں کو آباد فرما، یا اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کو شاد فرما، یا اللہ ان کو آباد فرما، یا اللہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما، یا اللہ ساس بہو کے جھگڑے ختم فرما، یا اللہ خاندانوں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ خاندانوں میں الفت پیدا فرما، یا اللہ خاندانوں میں مودت پیدا فرما، یا اللہ جن کا جھگڑا ان کو صلح کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ بھائی لڑے میں ان کو صلح کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ یہ جو شریکے کی باتیں ہمارے معاشرے میں یا اللہ ان کو ختم فرما، یا اللہ رشتہ داروں سے محبت نصیب فرما، یا اللہ صلہ رحمی کرنے والا بنا، یا اللہ آپ کے ہاں ایک گزارش ہے یا اللہ اس پورے کے پورے اجتماع کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ جنت میں ہماری ملاقاتیں فرما، یا اللہ ہمیں دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، یا اللہ ہمیں رشتہ داروں اور اعزاء اقارب کے ساتھ جنت میں داخل فرما، یا اللہ دوستوں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ اس پورے کے پورے مجمع کو یا اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یا اللہ وہاں پہ ایک دوسرے کو یا اللہ خوشی سے ملیں، ایک دوسرے کے اوپر سلامتیاں بھیجیں، یا اللہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ فرما، یا اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، یا اللہ ہم سب کو آگ سے بچا، یا اللہ عذاب سے بچا، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد نصیب فرما، موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین ابلیس کے ہر حملے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وقت استقامت نصیب فرما، یا اللہ قبر میں داخلے کے وقت استقامت نصیب فرما، یا اللہ حشر کے اندر یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ گرمیوں کو دور فرما، یا اللہ وحشتوں کو دور فرما، یا اللہ اس دن کی شدت اور حدت سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ ہر جائز دلی تمنا کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنی ناجائز خواہشات ہیں اس میں اصلاح فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب